اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ایام ولادت امام زمان علیہ السلام۔ امام زمان علیہ السلام کے انتظار میں صرف شیعہ مکتب نہیں بلکہ تمام انسانیت کا اعتقاد ہے کہ منجی بشریت جو انسانیت کو نجات دہندہ ہے وہ آئے گا۔ ہاں، تھوڑا سا نظریے میں اختلاف ہے کہ مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ عام انسانوں سے پردہ غیبت میں ہیں، اور اسی طرح دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ان کی ولادت ہونی ہے، انہوں نے آنا ہے، پھر وہ ایک عمر میں جب پہنچیں گے تو اس کے بعد اسلامی حکومت قائم کریں گے، پوری زمین پر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ بہرحال سب کا اعتقاد یہی ہے کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ آیا انتظار یہی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور کوئی بھی کام نہ کریں اور امام آ جائیں اور اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں، یا اس انتظار کے کچھ تقاضے ہیں؟ بہت خوبصورت مثال علماء کرام دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر کسی کو مہمان بلاتے ہیں یا کوئی آپ کے گھر آنا چاہتا ہو، آپ اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے ان کے لیے زمینہ سازی مہم میں ان کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ بہت سارے وظائف ہیں، لیکن مختصراً آپ کی خدمت میں 5 وظیفے جو منتظران ہیں، جو انتظار کرنے والے ہیں امام علیہ السلام کی، ان میں سے پہلی جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ معرفت امام، یعنی امام کی معرفت، نام نسب کی شناخت کے علاوہ آپ کا رتبہ اور مقام کی شناخت آگاہی ضروری ہے۔ امام علیہ السلام نے ابو نصر سے فرمایا کہ مجھے اس طرح پہچانو کہ میں پیغمبر اسلام کا آخری جانشین ہوں، اور خداوند عالم میری برکت کی وجہ سے ہمارے خاندان اور ہمارے شیعوں سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ صرف نام اور ولدیت اور خاندان صرف کافی نہیں، بلکہ پورے اعتقاد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ امام اطاعت کا ہے، کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ امام کی معرفت اہم ہے کہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام نے ایک دعائے معرفت پڑھنے کی تلقین کی ہے جو آپ مومنین پڑھتے رہتے ہیں: اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک۔ اور اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے ترجمے کے ساتھ اور گہری سوچ کے ساتھ کہ انسان کیا کہہ رہا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ دوسرا وظیفہ نمونہ عمل، یعنی اسوہ حسنہ امام علیہ السلام کو بنایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص دنیا کے سب سے خوبصورت موجود کا منتظر ہو اور وہ اپنے وجود کو خوبیوں سے آراستہ کرتا ہے، خود کو برائیوں اور اخلاقی پستیوں سے دور رکھتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ حضرت قائم علیہ السلام کے مددگاروں میں شامل ہو تو اسے منتظر رہنا چاہیے اور انتظار کے دوران تقوی، پرہیزگاری اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ضروری شے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہوں میں لگا رہے اور بد ہو، برے کردار کا مالک ہو، گناہوں پہ گناہ کرتے جائے اور پھر کہ میں امام کو منتظر ہوں۔ نہیں، ہاں امام آ جائیں گے اپنے وقت معین پر جب ذات پروردگار کا ارادہ ہوگا، لیکن امام کی نصرت نہیں کر سکے گا۔ تیسری چیز امام کی یاد ہے کہ جب وہ مہربان امام ہر وقت اور ہر جگہ شیعوں کے حالات پر نظر رکھے ہوئے اور ان کو کبھی نہیں بھولتے، تو یہ کیا مناسب ہے کہ ان کے چاہنے والے دنیاوی امور میں ایسے مصروف ہو جائیں کہ اپنے محبوب امام سے غافل اور بے خبر ہو جائیں۔ آپ کی معرفت، محبت کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں ان کی یاد کیا جائے، ذکر کو دنیا کی تمام چیزوں پر مقدم رکھا جائے۔ دعائے فرج ہے، دعائے عہد ہے، زیارت آل یاسین ہے، ان کی معرفت کی نشر و اشاعت کی محافل کو قائم کیا جائے، اور یہ منتظرین کا وظیفہ ہے۔
خود حضرت فرماتے ہیں میرے ظہور کے لیے بہت دعائیں کیا کرو کہ اس میں خود تمہاری بھلائی ہے، تمہاری اپنے لیے خوبی ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا تیسری چیز آپس میں وحدت اور محبت کو قائم کریں، اور امام کی معرفت اطاعت ذکر کے بعد اہم ترین یہ چیز ہے۔ اور امام ظہور جب کریں گے اور اپنی ایک توقیع میں یعنی ایک خط میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ خداوند عالم ان کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا کرے، اپنے کیے ہوئے عہدوں پر یک دل مصمم ہو تو ہرگز دیدار کی نعمت سے دیر نہیں ہوگی، مکمل حقیقی معرفت کے ساتھ ہماری ملاقات جلد ہی ہو جائے گی۔ دیکھیے ذات پروردگار وہ انشاءاللہ ہم سب کو دیدار نصیب ہو، وہ وقت ظہور قریب آ جائے، ہم سب دیکھ سکیں، لیکن جب امام علیہ السلام تشریف لے آئیں گے ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ ایسے نہیں ہر بندہ اس لشکر میں شامل ہو جائے گا، نہیں، وہ خاص لوگ ہوں گے، وہ خاص افراد ہوں گے جن کو امام علیہ السلام اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ اور آخری اور ضروری وہ زمینہ سازی ہے، اس زمین کو تیار کیا جائے کہ امام علیہ السلام جیسے اپنے گھر کو، اپنے نفس کو، اپنے محلے کو، اپنی گلی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو امام کی آمد کا مرکز بنا دیا جائے کہ امام آئے اور امام ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ادھر دیکھیں ادھر کوئی بھی نظر آنے والے نہ ہو، نہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جہاں پر لوگوں نے امام کی آمد کا مرکز بنایا ہوگا کہ امام کو خط تو لکھیں گے اور کہیں گے کہ امام آئیے ہمارا گھر آپ کے لیے تیار ہے، لیکن امام علیہ السلام اس کے گھر جائیں گے، اس کے مہمان بنیں گے، اس کے ملک میں جائیں گے، اس کے شہر اور گلی میں جائیں گے جس نے اپنے نفس کو، اپنی گلی کو، اپنے معاشرے کو پاک کیا ہوگا، اور امام علیہ السلام اس کے مہمان بنیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں، اس زمین کو آمادہ کریں، اس معاشرے کو، اس گھر کو، اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ امام علیہ السلام جلد ظہور فرمائیں اور ذات پروردگار ان کی زیارت سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔